السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موضوع تو نیا ہے لیکن مسئلہ پرانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ جو پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے وہ تو خاصی طویل ہے، لیکن میں آپ کو اس کا مفہوم جو ہے وہ چند لائنوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ وہ پوسٹ کچھ اس طرح سے ہے، اس کا ٹائٹل ہے بے وقوف عورت بنا کسی وجہ کے روتی ہے، یا بے وقوف عورت بلا وجہ آنسو بہاتی ہے۔ اس مختلف ٹاپک کے اوپر وہ پوسٹ وائرل ہوئی ہے۔ جو پوسٹ فیس بک پہ وائرل ہوئی ہے وہ ایک بیوی کی روزمرہ کی روٹین ہے۔ وہ آپ اس کو بیوی کہہ لیں، بہو کہہ لیں، یا والدہ کا نام دے لیں۔ اس کی روزمرہ کی روٹین بتائی گئی ہے کہ روز صبح اٹھنے کے بعد، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد، سارے کام کرنے، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، ہسبینڈ کو آفس بھیجنا، مختصراً کے ساس سسرال کے کام کرنے، گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے، اور خاص طور پہ نند کو مینشن کیا گیا ہے کہ نند اگر بچوں کے ساتھ آ جائے، اس کا کھانا وغیرہ بنانا، اور ایٹ دا اینڈ جب شوہر گھر میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور اس کے لیے کھانا لے کے آنا، اور جب کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھنا تو شوہر نے کہنا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ سننے سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری، یہ بیچاری کا ورڈ اس پوسٹ میں ہے۔ ابھی میں آپ کو پوسٹ کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے اور اس کو ایک نوالا نہیں ملا، اور لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں فارغ بیٹھ کے روٹیاں توڑ دی ہے، اور لیکن اس کو اتنی محنت کے باوجود ایک نوالا نہیں ملا۔ یہ سوچنے سے جب اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور شوہر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، فوراً خیال آتا ہے اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ میں گھر میں کتنی سخت محنت کر رہی تھی لیکن مجھے کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا۔ وہ اس لیے نہیں بتاتی کہ شوہر برا مانے گا، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں بس ایسے ہی۔ تو شوہر کہتا ہے کہ کیسی بے وقوف عورت ہے، بلا وجہ روتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ تھی وہ پوسٹ جس میں ایک عورت کی مظلومیت دکھائی گئی ہے، اس کو بے وقوف بنایا گیا ہے، مظلوم بنایا گیا ہے، اور سارا دن محنت کے باوجود اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن یہ پوسٹ انتہائی منفی رویہ کی ہے، انتہائی منفی سوچ کی ہے، اور یہ اس طریقے سے ہے جس طرح کسی کو زبردستی باندھ کے یا قیدی بنا کر اس سے کام کروایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک مثبت پہلو یا جو حقیقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت یا بیوی یا والدہ وہ کسی کا کام نہیں کر رہی ہے، وہ سسرال کا کام نہیں کر رہی ہے، یہ اس کے اپنا کام ہے، اس کے اپنے گھر کا کام ہے، اس کے اپنے بچوں کا کام ہے، اس کے اپنے شوہر کا کام ہے۔ وہ یہ کیوں لوگ مینشن کرتے ہیں کہ جی اس گھر میں اس کو محنت کرنے کے بعد ایک نوالا ملا ہے، یہی کام اس کے اپنے گھر میں بھی ہوتا تھا۔ اس کی والدہ بھی بچوں کو اسی طرح تیار کرتی تھی، اپنے شوہر یعنی کہ اس کے والد کو بھی اسی طرح تیار کر کے کھانا وغیرہ دیتی تھی، سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور جب وقت گزرے گا، جب یہ بیوی یا یہ والدہ اپنے بچوں کی شادیاں کرے گی تو یہ اپنی بہو سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرے گی، وہ یہی امید رکھے گی کہ اس کی بھی بہو آئے اور گھر کو سنبھالے۔ تو پھر یہ اتنی مظلومیت کا شکار عورت کو کیوں بنا کر دکھایا جاتا ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کا اپنا گھر ہے، ہر چیز میں وہ اپنائیت کیوں نہیں ہے، ہر چیز میں وہ محبت کیوں نہیں ہے، ہر چیز میں اس کا ذاتی خیال، ہر چیز اس کی اپنی کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ کسی کا کام کر رہے ہیں؟ کسی کے بھی گھر جب کوئی مہمان آتے ہیں، کیا وہ لوگ انہیں ویلکم نہیں کرتے یا کھانا وغیرہ ان کے لیے نہیں بناتے؟ ہر گھر کا یہی کام ہے۔ ایون کہ جس عورت کو مظلوم قرار دیا گیا ہے، اگر یہ کسی کے گھر جائے تو کیا وہ لوگ اسے ویلکم نہیں کریں گے یا اس کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کریں گے؟ یہ تو ایک اخلاقیات میں سے ہے، اسلامی روایات میں سے ہے۔ کیا یہ عورت جس کو اتنا مظلوم قرار دیا گیا ہے، کیا اس کے میکے میں اس کی بھابھی کے ساتھ یہ امیدیں وابستہ نہیں ہیں؟ کیا اس کی بھابھی جو ہے وہ گھر میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، یا وہاں وہ بھی ظلم کا شکار ہے؟ یہ اس کو بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ میری والدہ یعنی کہ اس کی ساس اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے، جیسا کہ یہاں اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ تصویر کے دو پہلو ہیں یا دو رخ ہیں۔ ایک رخ میں آپ تو یہ امید کرتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ہی ہو، اور دوسرے رخ میں آپ کو مظلومیت نظر آتی ہے۔ تو یہ تو آپ کے دماغ کا تضاد ہے، یہ ایسا تضاد ہے جو آپ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے، یہ ایسا ظلم ہے جو آپ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی امیدیں آپ خود بھی رکھتے ہیں، یہی امیدیں ہر شخص رکھتا ہے، ہر فیملی رکھتی ہے، اور یہ ذمہ داریاں ہیں۔
یہ وہی ذمہ داریاں ہیں جس کو نیگیٹو دکھا کے اس کو مظلومیت کا سبق سکھایا گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں اور منفی سوچوں سے بچیں۔ آج آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے تو کل آپ کی زندگی خوشحال ہوگی۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم خود منفی قرار دے کے اور اس کے اوپر ہم اپنی خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ اپنی خوشیاں لٹا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ہم ان کو انجوائے نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ایک حقیقی خوشی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم منفی دکھ کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنی زیادتی ہم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی ہم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم جانے انجانے میں کس گلی میں چل پڑے ہیں، کیا سفر ہے ہمارا، کیا منزل ہے ہماری، اور یہ سوچ ہمیں کہاں تک لے جائے گی۔ یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے، اور اس لیے اسی ناشکری کی وجہ سے ہی بہت ساری عورتیں زندگی میں نقصان اٹھاتی ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ہم ویڈیو اتنی طویل نہیں بناتے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں، آپ کا زیادہ ٹائم لگے، لیکن بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات میں آپ بہت بڑی بات سمجھیں۔ اور یہ کہنے کو تو اگر ایک 5 منٹ کی ویڈیو ہے یا 5 منٹ کی بات ہے، لیکن آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، شادی سے لے کے آن ورڈ اس کے خود کے ساز بننے تک۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو مظلوم ہی تصور کرتی ہے اور اپنی بے بہا خوشیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر وہ پہلے دن سے تو اپنی ان خوشیوں کو دیکھے، ان کو سمجھے، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا شوہر اس تصور سے لے کے چلے، تو یقین مانے کہ یہ اس کی حقیقی خوشی ہے، اور اس کو کبھی آنسو نہ آنکھوں میں آئے، کبھی یہ نہ ہو کہ اتنی مزدوری کے بعد مجھے مفت کی روٹی نہیں ملتی، یہ تصور ہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو اس کی اپنی والدہ اپنے گھر میں کرتی ہے، یہی وہ بات ہے جو وہ خود کرے گی، یہی وہ بات ہے کہ جب وہ خود ساس کے درجے پہ آئے گی تو وہ بھی یہی امیدیں رکھے گی۔ تو اس لیے یہ منفی سوچیں چھوڑ دیں اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی کو مثبت طریقے سے گزاریں، پھر آپ یقیناً حقیقی خوشی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔